It is finally over. Now, honestly, let's all clap for our Chief Minister because ये scholarship आज तक पहले किसी ने नहीं दी. उस side से आवाज कम आ रही है. We need more claps for the Chief Minister. Madam Chief Minister, if we can have you on the stage to speak. Madam Chief Minister, can we have you for the speech? And CM की खसूसी directions पे आप सबको ये एक bottle भी जाते हुए अपने घर मिलेगी because she's directed that this is zero plastic. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Defence Minister Khaja Asif Sahab, Honorable Parliamentarians, Ministers, MNAs, MPAs, ticket holders, Asatizai Karam, اور آج کے میرے چیف گیسٹ، میرے ہونہار اسٹوڈنٹس، میرے بیٹیاں اور بیٹے، آپ سب کو آپ کی ماں کی طرف سے، آپ کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے السلام علیکم. بچوں، آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو. اور آج جتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہے، جتنی خوشی آئی ایم شور آپ کے ماں باپ کو ہوئی ہوگی، آپ کے گھر والوں کو ہوئی ہوگی، آپ کے عزیز و اقارب کو ہوئی ہوگی، میں آپ کو پوری سچائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج اس سے زیادہ خوشی آپ کی اچیومنٹ کی مجھے ہوئی ہے. اور اتنی ساری بیٹیوں کو ماشاءاللہ اسکالرشپس لیتے ہوئے دیکھ کر میرا گرل پاور پہ جو یقین ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. شاباش بچوں، شاباش. دیکھو، ابھی آپ کو رانا سکندر جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، بہت ہینڈز آن ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، ہر وقت آپ کے درمیان رہتے ہیں. ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری ہیں، وہ اور ان کی ٹیم نے پاکستان کے سب سے بڑے اسکالرشپ پروگرام کو حقیقت بنانے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے. تو میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے، میں رانا سکندر کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں. اور جیسے کہ آپ کو رانا سکندر نے بتایا کہ 11 ٹاپرز جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ سب دیکھ کر. صرف اگر تھوڑا سا ہم پہ اعتبار کیا جائے، میرے والد نے، میری والدہ نے میرے پہ اعتبار کیا، تو آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اسی طرح میں سب والدین سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کریں، ان پہ اعتبار کریں، ان کو بیٹوں کے برابر ان کو سپیس دیں، بیٹوں کے برابر ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کریں، اور وہ آپ کو آپ کا سر فخر سے اتنا بلند کریں گی کہ آپ سر اٹھا کر دنیا میں چلیں گے، جیسے یہ سب بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی. ابھی جو 2 بچیاں آئیں جنہوں نے یہاں پر آپ سے بات کی، جو اسٹوڈنٹس جن کو اسکالرشپ ملا ہے، ایک علینا ہے اور ایک نایاب ہے. نایاب نے جب یہ کہا کہ اس کی والدہ کو کینسر ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ لڑکیوں کے لیے انٹر تک تعلیم جو ہے ایف اے تک کافی ہوتی ہے، بس کرو. تو اگر لڑکوں کے لیے انٹر تک کی تعلیم کافی نہیں ہوتی تو لڑکیوں کے لیے انٹر تک کی تعلیم جو ہے وہ کیوں کافی ہوتی ہے؟ تھوڑی سی اپرچونٹی ملے، تھوڑی سی سپورٹ ملے تو یہ بچیاں کیا کچھ کر سکتی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی.
ہم آج مصور پاکستان، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں کھڑے، سیالکوٹ میں کھڑے. بہت سی تاریخ اور خوبصورت یادیں اس شہر سے وابستہ ہیں. اور آپ نے بہت اچھا کلام اقبال پڑھا. میں دیکھ رہی تھی کہ سب جھوم رہے تھے، بہت اچھی پرفارمنسز تھیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے جب یہ کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، وہ انہوں نے آپ ہی کی بات کی تھی. اور وہ جو ابھی آپ کی وائس چانسلر نے کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، وہ بھی انہوں نے آپ ہی کی بات کی تھی. تو خواجہ آصف صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن مجھے بیٹھے بیٹھے یہ کیا کہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں نا تو وہ ان کو پیر کہا جاتا ہے اور نوجوانوں کو ان کا استاد کہا جا رہا ہے. میرے پیارے بچوں، میرے پاس دو راستے تھے جب ہم نے یہ اسکالرشپ پروگرام لانچ کیا. تو مجھے لگا کہ 72 بلین روپیز کا پروگرام ہے اور 30,000 ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو یہ جا رہا ہے. تو مجھے لگا کہ شروع کرنے کے لیے ایک اچھا سائزبل نمبر ہے یہ. تو جب میں آپ کے پاس آئی، میں ملتان گئی، میں بہاولپور گئی، میں سرگودا گئی، میں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں گئی. جب میں آپ کے سب کے پاس آئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس آپشن تھی کہ میں گھر بیٹھ جاتی اور آپ سب کو اسکالرشپ مل جاتا. اسکالرشپ تو آپ کو ویسے ہی مل جانا تھا. لیکن یہ جو محبتیں میں نے یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے بات کر کے جو آپ نے محبتیں مجھے دی ہیں، میں نے جو وہ سمیٹی ہیں، جو دعائیں میں نے سمیٹی ہیں، جو آپ کا پیار، آپ کی محبت میں نے سمیٹی ہے، وہ اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. اور جو مجھے رسپانس آپ کی طرف سے ملا ہے، تمام شہروں میں یہ اسکالرشپ گیا ہے اور موسٹ ڈیزرونگ بچوں کو گیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں اور میں اپنے بچوں کے سامنے آج سرخرو ہوں کہ میری بات دھیان سے سننا، میں ایک بھی اسکالرشپ 30,000 میں سے نہ سفارش پہ ملا ہے، کسی منسٹر، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی رشتہ دار کی سفارش پہ نہیں ملا. 100% اسکالرشپس جو ہے نا وہ 100% میرٹ پہ ملے ماشاء اللہ. اور آپ کی جو وائس چانسلر ہیں، ان کی بھی جب اپوائنٹمنٹ تھی، پہلی بار میں نے پرسنلی تمام کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کر کے جو مجھے بہترین کینڈیڈیٹ آپ کے لیے لگا اس کو میں نے اپوائنٹ کیا ایز وائس چانسلر. اور میں، کیونکہ آپ نے میری اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے تقریباً 11 ماہ ہو گئے ہیں چیف منسٹرز آفس میں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک بھی اپوائنٹمنٹ، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن میں ہو، پولیس میں ہو، سیکرٹریز کی ہو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہو، ایک بھی اپوائنٹمنٹ میں نے آج تک سفارش پہ نہیں کی. کیونکہ یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے جہاں پہ میں جو چاہوں کروں. یہ سب آپ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کو میں اس کی جواب دہ ہوں، پاکستان کے، پنجاب کے عوام کو اس کی جواب دہ ہوں. یہ میرے بہت محترم منسٹرز بھی تشریف رکھتے ہیں، ایم این ایز بھی تشریف رکھتے ہیں، ایم پی ایز بھی تشریف رکھتے ہیں. مجھے ان کی بہت قدر ہے. انہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، پاکستانی ہیں یہ. لیکن کبھی کبھی یہ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی حلقوں میں پریشر آتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کروا دیں، یہ پولیس میں ایسے چو لگوا دیں. لیکن میں ان کی ناراضگی مول لے لیتی ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اور پنجاب کے عوام کو جواب دینا ہے. بچوں، مجھے جو فیڈ بیک آپ سے ملا ہے اس سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جتنی ضرورت ہے، ابھی آپ نے جن بچوں کے انٹرویو سنے، جو 2 بچیاں یہاں پر تقریر کر کے گئیں،
وہ اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ 30,000 کا نمبر بہت کم ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ نمبر ہونا چاہیے. تو اب اور یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو مل رہا ہے، تو مجھے بچوں نے کہا کہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں مل رہا، تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو کیوں نہیں مل رہا، کیونکہ وہ بھی بہت ڈیزرونگ بچے ہیں. تو میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے رانا سکندر کو یہ کہہ دیا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہ اسکالرشپ جو ہے یہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی ملے گا، تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو اب نیا بجٹ آئے گا اس میں 30,000 سے اس کی تعداد کو بڑھا کے میں 50,000 کروں گی انشاءاللہ. اور سب سے خوبصورت یادیں جو میں آپ کے پاس سے لے کے جاتی ہوں نا، وہ تب ہوتی ہیں جب آپ مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہو. کیونکہ میں بھی آپ کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، جنید، مہر النساء اور مانور کی نظر سے دیکھتی ہوں. جس طرح میں ان کو دیکھتی ہوں اس طرح میں آپ کو دیکھتی ہوں. اور جب آپ مجھے ماں کہہ کے بلاتے ہو تو آپ یہ جانتے ہو نا کہ آپ میرے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر لیتے ہو جو جس رشتے کو کبھی زوال نہیں ہے، جو رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ خون کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ ایک ماں اور بچے کا رشتہ ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کا ایک بچہ جس کو سہولتیں میسر ہیں، جو افورڈ کر سکتا ہے، وہ تو لمز یونیورسٹی میں پڑھے، کسی اچھے میڈیکل کالج میں پڑھے، کسی اچھی پرائیویٹ یونیورسٹی یا پرائیویٹ کالج میں پڑھے، اور ماں کا دوسرا بچہ جس کو وہ سہولیات، وہ وسائل، وہ اپرچونٹیز مہیا نہیں ہیں، وہ تعلیم سے محروم رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اور ماضی میں پتہ نہیں کتنے بچے صرف اس لیے تعلیم کی دولت سے محروم رہ گئے کہ کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. تو مجھے افسوس ہے اس بات کا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی میری کوشش یہ ہوگی کہ پنجاب میں ہر بچہ جو ڈیزرونگ ہے، لائق ہے، پڑھنا چاہتا ہے، میریٹوریس ہے، اس کو تعلیم کے وہ مواقع ملیں بغیر اس کے اوپر فائنینشیل بوجھ ڈالے ہوئے، اس کے ماں باپ پہ فائنینشیل بوجھ ڈالے ہوئے. اس کو وہ والے وسائل ملیں جو ایک ایسے بچے کو ملتے ہیں جو ایک ایفلوئنٹ گھر سے آتا ہے. بچوں کسی بھی قوم کی ترقی اس کی اہلیت پر ڈپینڈ کرتی ہے، اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس قوم کے جو افراد ہیں ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں. اور پاکستان کے اوپر یہ بات اس لیے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے پاکستان پہ کیونکہ پاکستان میں جو اب آبادی ہے وہ 65% جو ہے وہ یوتھ ہے. 65% آپ لوگ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ نوجوان اس وقت میری نمبر 1 پرائیورٹی، کیونکہ جو فائنینشیل بیک گراؤنڈز ہیں ان کو بھی امپروو کرنے کے لیے میں دن رات کام کر رہی ہوں تاکہ جو پاکستان میں اس وقت بہت پازیٹیو چینج آ رہا ہے، پاکستان کی جو معیشت ڈول رہی تھی، ڈوب رہی تھی پچھلے 5-6 سال، وہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. سارے اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہیں. مہنگائی 38% سے 4-5% پہ آ گئی ہے. فارن ریزروز آپ کے بہتر ہو رہے ہیں، جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ نے ریکارڈ توڑ دی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا جو ثمر ہے، اس کا ثمر وہ آپ سب کے گھروں تک پہنچے. آپ کی جو آپ کے والدین کا بوجھ ہے وہ کم سے کم ان پہ پڑے، اور وہ سارا بوجھ جو ہے اللہ کرے میں اٹھا لوں. اس لیے آپ کے لیے راستے بنانا، آپ کے لیے راستے نکالنا، آپ کے لیے راستے بنانا، آپ کے لیے مواقع مہیا کرنا میری، آپ کی ماں کی، مریم نواز شریف کی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری میں انشاءاللہ نبھاؤں گی. بچوں، جو میں نے فیصلہ کیا
آج کل موسم خراب ہوتا ہے, دھند ہوتی ہے لاہور سے, تو ٹیک آف کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے, لینڈنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹریول نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا کہ میں خود جا کے آپ سے ملاقات کر کے, آپ کے مسائل سن کے, آپ کو دیکھ کے, آپ کے چمکتے دمکتے اچیورز کے چہرے دیکھ کے میں یہ اسکالرشپس آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گی. تو میرا خیال ہے وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا مجھ سے یہ فیصلہ کرا دیا, ورنہ اس محبت سے میں محروم رہ جاتی. کیونکہ یہ محبت, یہ میری پوری زندگی کی کل کمائی ہے, میرا اثاثہ ہے. اور ابھی میں گئی ہوئی تھی بہاولپور پرسوں, تو ایک بچی آئی, وہ میرے بھاگ کے میرے گلے لگ گئی اور بہت بری طرح اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کانپ رہی تھی جب میں باہر جا رہی تھی پروگرام ختم کر کے. تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہوگا, اس کے خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری ہوگی جس کا علاج کا وسائل نہیں ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ کیوں رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی بس میں نے آپ کو گلے لگانا تھا. اور اسی طرح بچے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے اسکیچ, ایک بچی نے کہا کہ میں نے پوری رات لگا کے آپ کا یہ پینسل اسکیچ بنایا ہے. وہ سارے اسکیچز, اور ایک اور بوائے اسکاؤٹ تھا, اس نے کہا کہ میں نے میڈم آپ کی دو راتیں لگا کے میں نے آپ کی یہ تصویر بنائی ہے. تو وہ سب, اور ابھی ایک بچی شیر کی تصویر لے کے آئی تھی, وہ بیٹھی ہوئی ہے سامنے. تو یہ سب تصویریں جو ہے وہ میں اپنے آفس میں ایک انٹرنس میں دیوار بنا رہی ہوں, وال بنا رہی ہوں. یہ سب تصویریں وہاں جائیں گی کیونکہ میری کمائی ہے, یہ میرا اثاثہ ہے. یہ کس نے, یہ کون بچی ہے پلر کے پیچھے جس نے میری تصویر اٹھائی ہوئی ہے؟ ہاؤ سویٹ دو, ہاؤ سویٹ. اب اگر میں یہاں نہ آتی تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ یہاں یہ والی بچیاں بھی ہیں. ہاؤ نائس. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں جی, آ جاؤ. اگر سٹیج ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو تو میں کہوں سب سٹیج پہ آ جاؤ. How sweet, thank you so much. اچھا لے لو, وہ دیکھو پکچر, وہ دیکھو, so sweet. لاؤ میں بھی پکڑ لوں. آؤ بچوں کی طرف منہ کرو, ادھر آ جاؤ. اچھی سی تصویر بنانا. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. اور بچوں ابھی بات کر لیں پھر آ جانا, ٹھیک ہے کیا؟ ہاں نہیں بھولتی, تم میری سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ, میں نہیں بھولتی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس بچی کو یہاں میری سیٹ پہ لا کے بٹھا دیں تاکہ یہ میرے سامنے بیٹھی رہے, میں نہ بھولوں. آنے دیں. سیکیورٹی پلیز خدا کے واسطے آپ ہٹ جائیں راستے میں سے. آنے دیں آنے دیں آنے دیں. اور بچوں میں, اچھا چلو پہلے بات تو ختم کر لیں. میں نے آپ کو بہت ضروری باتیں بتانی ہیں, میں آپ کو بہت ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں. وہ سنو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. اب انشاءاللہ تعالی اسکالرشپس کے بعد میں اپنی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیپ ٹاپس کی پہلی شپمنٹ آ گئی ہے. کہاں ہے لیپ ٹاپ؟ You wanted to display them. کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ لیپ ٹاپ دکھاؤں گی. ہم نے لیٹسٹ لیپ ٹاپ میں نے آپ کے لیے خود سلیکٹ کیا ہے, اور میں نے ان کو یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ پورٹل کھول دیں, جو بچے لیپ ٹاپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. میں نے کہا بالکل نہیں, جو بچے 65% اینڈ ابو ہیں ان سب کو لیپ ٹاپس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ مجھے وہی وہ بچی کہاں گئی جس نے ادھر بیٹھنا تھا, تو ادھر لے آؤ نا.
نہیں میری سیٹ پہ بیٹھو. سو سویٹ. دیکھو میں تمہیں بھولی نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ ٹائم جب میری آپ سے ملاقات ہوگی تو میں لیپ ٹاپس لے کے آؤں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو لرننگ ایڈس چاہیے, آپ کو اپنی اسائنمنٹس پوری کرنے کے لیے آپ کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا ہر کام جو ہے آپ کا وہ ریسرچ بیسڈ ہو, آپ کا جو علم ہے اس کا دائرہ وسیع ہو, نالج آپ گین کرو. تو اس لیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچوں کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے, میں لیپ ٹاپس لے کے آ رہی ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت جلدی 1,00,000 الیکٹرک بائکس بھی بچوں اور بچیوں کو دینے جا رہی ہوں, اور 100% فری, تاکہ آپ کو اپنے کالج یا اپنے یونیورسٹی آنے جانے کے لیے آپ کو کسی کی منت نہ کرنی پڑے کہ بھائی مجھے پلیز چھوڑاؤ. بچوں میں نے جو محبتیں آپ سے سمیٹی ہیں, اب میں ایک بات بہت ضروری کرنے لگی ہوں, سب پاکستانی, کیونکہ پاکستان کا جھنڈا آپ سب کے ہاتھ میں. میں جب سرگودا گئی تو میں نے وہاں پر بچوں کے ساتھ, آپ نے دیکھا میں کھڑی ہو کے وہ ملی نغمہ جو میرا بہت فیوریٹ ہے, یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے, میں جب بھی وہ نغمہ سنتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو وہ بچے جب پڑھ رہے تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مریم کو یہ بہت پسند ہے, تو وہ بچے جب پڑھ رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی, میں پڑھنے لگی. تو سرگودا کے بعد جب میں بہاولپور گئی تو وہاں پر بچوں نے میری تقریر کو اتنے غور سے سنا ہوا تھا, اسٹوڈنٹس نے, کہ انہوں نے کہا کہ میڈم ہم نے آپ کے لیے ایک سرپرائز پریپئر کیا ہے. میں نے کہا کیا سرپرائز ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں میسج دیا تھا کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے. تو ہم نے جو ورژن اس ترانے کا آپ کے لیے پریپئر کیا ہے وہ یہ ہے, یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسباں اس کے. تو میں ایک بچے سے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں اس سے بیٹی سے جو بیٹھی ہوئی ہے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وطن آپ کا ہے, آپ اس کے پاسبان ہو. اس وطن کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس وطن کو آگے آپ نے لے کے بڑھنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ پریشر آف جو رسپانسبلٹی آپ کے اوپر بطور پاکستانی, آپ اس کو فیل کرو. آپ یہ دیکھو کہ ایک بچہ اگر پاکستان بن کے سوچے گا تو یہ پاکستان کدھر جائے گا. اور میں نے جو یہ محبت آپ سے ارن کی ہے, وہ میں نے کیوں ارن کی ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ آپ کے میرٹ کو کسی نے اپریشیٹ کیا ہے, کسی نے آپ کو سیلیبریٹ کیا ہے, کسی نے آپ کو اون کیا ہے. اور اگر یہی, اب دھیان سے بات سننا, اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے لگی, میں یہاں پر سیاست لانا ہی نہیں چاہتی, حالانکہ سیاست بہت اچھی چیز ہے, خدمت کا نام ہے. لیکن یہ کیونکہ آپ ٹارچ بیئررز ہو اس ملک کے, یہ باتیں آپ سے کرنا انتہائی ضروری ہے. صرف میں آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ محبت میں نے ارن کی ہے آپ کو یہ احساس دلا کے آپ میرے ہو. آپ اگر پاکستانی ہو, پنجاب میں رہتے ہو, تو آپ کی اسٹیٹ, آپ کا صوبہ, آپ کی چیف منسٹر, آپ کی حکومت آپ کی ہے اور آپ کو اون کرے گی. آپ کے میرٹ کو نہ صرف ایکنالج کرے گی بلکہ اس کی ایسے خوشی منائے گی جیسے جنید میرا بیٹا جو ہے, اگر وہ کہیں سے کچھ جیت کے آتا ہے تو میں وہ گلے میں, اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے پھولوں کا ہار لے کے کھڑی ہوں. اسی طرح یہ اسکالرشپس وہ پھولوں کے ہار ہیں جو میں نے آپ کے گلے میں ڈالے ہیں. لیکن بچوں, مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ جو میں نے آپ کی محبت جیتی ہے, آپ کی, کہتے ہیں یہ سی ایم لڑکوں کو بھی ایڈریس کریں, صرف بیٹیوں کو ایڈریس نہ کریں. مجھے نا ایکچولی لڑکے نظر نہیں آ رہے, شاید وہ پیچھے بیٹھے. لڑکے ذرا ہاتھ اٹھا دو. او ہو, یہاں تو بہت سارے لڑکے ہیں, تو لڑکیوں نے سب کی بولتی بند کی ہوئی ہے. سوری بچوں. چلو میں نہیں کہہ سکی اس کی کمپنسیشن میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے یہ عزیز ہیں, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میرے وطن کا پرچم ہے.
تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ محبتیں جو میں نے سمیٹی ہیں، یہ میں نے آپ کے میرٹ کو سیلیبریٹ کر کے، آپ کو اسکالرشپس دے کے، آپ کو اس چیز کا احساس دلا کے کہ آپ میری ذمہ داری ہو، آپ میرے ہو. میں نے یہ محبتیں آپ کو یہ درس دے کے نہیں سمیٹی. میں آج سکون کی نیند سوتی ہوں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میری خاطر باہر نکلو، سڑکیں توڑ دو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو، رینجرز کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی مار دو. وہی رینجرز جو اپنی وردی میں آپ کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں. وہی پولیس والے جب آپ کو خدا نخواستہ کئی مسئلہ ہوتا ہے، پولیس میں بہت خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، میں جانتی ہوں، میں ان کو دور کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں، میں بھی 100% مطمئن نہیں ہوں. لیکن جب بھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آتی ہے تو پولیس والے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ لوگوں کی جو آپ کو ریلیف دینے کے لیے، آپ کو وہاں پر بچانے کے لیے، آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں. سب پولیس والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بہت بہت اچھے آفیسرز بھی ہیں. اسی طرح تو میں ہر دفعہ یہ بات سناتی ہوں، جب خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے پنجاب حکومت پہ حملہ ہوا تو اس دن ہم لوگ، ہماری جو پولیس ڈپلائڈ تھی، رینجرز ڈپلائڈ تھے، ان میں سے 4 رینجرز کی جان گئی، پولیس والوں کی جان گئی، ان کو شہید کیا گیا. اور میں جب ان کی خبر پوچھنے سی ایم ایچ گئی تو ایک ہی لائن میں رینجرز کے جوان بھی تھے، پولیس کے جوان بھی تھے، فوجی جوان بھی تھے. تو میں ان سب کے سروں پہ پٹیاں بندھی تھیں، بڑی بڑی، اور آنکھیں سوجی ہوئی، کسی کی آنکھ ہی نہیں، اور کالی آنکھیں ہوئی تھی. دے ور بیٹن بلیک اینڈ بلو. تو گردن پہ گولی میں نے خود دیکھی ایک کے لگی ہوئی. تو میں نے پوچھا کہ یہ گولی کہیں سے اڑتی اڑتی آئی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے سامنے کھڑے ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مجھے گولی ماری. اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. اور وہ کوئی بہت بیچارے کوئی آسودہ حال، کوئی امیر لوگ نہیں تھے، غریب ماں باپ کے بچے تھے جو آپ کی حفاظت کے لیے وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے. تو جب ان کے سروں پہ میں نے پٹیاں بندھی دیکھی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہر کسی کے سر پہ پٹی کیوں بندھی؟ اور آنکھیں نیلی ہوئی ہوئی ہیں، اور اتنی بڑا اتنا سوجا ہوا تھا منہ سب کا، وداؤٹ ڈسکریمنیشن. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیلوں والے ڈنڈے سے ہمارے سروں پہ مارا گیا اور ہماری جو سکلز ہیں وہ فریکچر ہو گئی، کھوپڑیاں توڑ دی ہوئی تھیں ان کی. کوئی قوم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ دیکھو، ہم سب ڈفرینٹ پولیٹیکل جو فلاسفیز میں یقین رکھتے ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل کریڈز میں یقین رکھتے ہیں. ہماری کسی کی، اول تو میں نے اسکالرشپ دیتے ہوئے کوئی بچہ اگر کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میں نے یہ پوچھا ہے کہ تم کون سی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو، ایک سوال میں نے نہیں کیا. آپ کا فیصلہ کیا ہوگا وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. میں نے آپ سے سوال نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، کیونکہ آپ جس بھی جماعت سے ہو، آپ کی جو بھی پولیٹیکل فلاسفی ہے، آپ میری ذمہ داری ہو. میں نے آپ کو، میں مر بھی جاؤں، دیکھو میں نے بھی پولیٹیکل سٹرگل کی ہے. میری جب وہ بچی اپنی ماں کے کینسر کا ذکر کر رہی تھی، میرے پہ بھی وہ وقت آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری ماں کو کینسر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، اور جن کی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے ان کے سر پہ. ماں باپ کی دعا انسان کو بہت دور تک پہنچاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اگر آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے میرے پیچھے. میں جتنا بھی آپ کو کہوں کہ اپنے ماں باپ کی دعا لیا کرو اتنا کم ہے. ماں باپ کی دعائیں انسان کی اس دنیا میں تقدیر بدل سکتی. غصہ آئے ماں باپ کو کبھی اف تک نہیں کہنا، کبھی نہیں کہنا. یہ میں ترقی کا آسان راستہ بتا رہی ہوں. میں نے وہ انسان کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی ہو، تکریم کی ہو، ان کو محبت دی ہو، ان کی خدمت کی ہو اور وہ کبھی کامیاب نہ ہوا. میں نے وہ انسان نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے اوپر ایک بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے بھی جب اپنی ماں کا میں ذکر کر رہی تھی تو میرے ماں کے گزر جانے کی خبر مجھے، میں اڈیالہ جیل میں قید تھی اپنے والد کے ساتھ. والد کچھ دور تھے میرے سے، تو وہاں پر مجھے میرے والد نے ہی آ کر میری ماں کے گزر جانے کی خبر دی. میں نے تو کسی کو نہیں. نواز شریف کی بیوی چلی گئی، ان کی 47 ایئرز کا ان کا ساتھ تھا. میری ماں چلی گئی.
وہ کینسر سے وہاں مر رہی تھیں لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, میں 2 دفعہ قید میں رہی ہوں. ایک دفعہ ڈیالہ جیل میں 5-6 مہینے, اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت میں ڈیتھ سیل میں بغیر کچھ کیے میرے بچوں, ڈیتھ سیل میں 50 ڈگری ٹیمپریچر میں 5-6 مہینے قید رہی, سولیٹری کنفائنمنٹ. کسی کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. میرے پاس جانماز تھی اور میں تھی. میں کبھی نہیں روئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جن دشوار راستوں سے گزار کے لے کے جا رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے ان مشکلات میں ڈالا. آج اگر وہ مشکلات میں نے نہ برداشت کی ہوتی تو میں آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں, یہ تو بائی دا وے بات آ گئی, کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دن اگر میں بھی کہتی, کیونکہ لوگوں کے جذبات بہت اس دن بھی بھڑکے ہوئے تھے, اگر ہم نواز شریف صاحب یہ کہہ دیتے یا میں یہ کہہ دیتی کہ باہر نکلو, آگ لگا دو, ٹائر جلا دو, پولیس والوں کی کھوپڑیاں توڑ دو, رینجرز کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں مار دو, ڈنڈے پہ پولیس فوج کی وردی لٹکا دو, تو یہ کون سی وردی ہے؟ یہ وہ وردی ہے جس کو پہن کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں آپ کی حفاظت کرتے کرتے, اس مٹی کی, اس وطن کی حفاظت کرتے کرتے. تو میں نے تو, کیونکہ یہ مٹی میری ہے, میں نے اسی مٹی میں واپس جانا ہے. مجھے اپنے وطن سے پیار ہے, حکومت کسی کی بھی ہو, وطن تو میرا ہے نا. یہی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, حکومت کسی بھی کی بھی ہو, پاکستان تو آپ کا ہے. اور آج کل بہت سے نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتی, لیکن ان ٹھیکیداروں نے کیا تعلیم دی بچوں کو؟ ان کو کہا کہ جاؤ اسٹیٹ سے, ملک سے لڑ جاؤ, گرین بیلٹس کو آگ لگا دو, میٹرو بس کے اسٹیشن, وہ میٹرو بس آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے, وہ میٹرو بس کو توڑ دو, اس کے جنگلے توڑ دو, شیشے توڑ دو. پھر آپ دیکھو, جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں نا, کئی بار خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے حملہ ہوا ہے پنجاب کے اوپر, اور سب کام چھوڑ کے میں پنجاب کی حفاظت کرنے پہ بیٹھ جاتی ہوں, اور اس میں کئی لوگ شہید ہوئے. کیوں یہ ان کی جانیں گئی ہیں بلا وجہ؟ تو میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ ہاں اختلاف رکھو, وہ آپ کا حق ہے, لیکن اختلاف میں, سیاسی اختلاف رکھتے رکھتے تہذیب کا, تمیز کا اور لاجک کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. لوگوں کو یہ کہنا وہ چور جا رہا ہے, اس کو پکڑ لو, یہ چور ہے, جھوٹے الزام لگا دیے, بہتان تراشی کر دی, لوگوں کی جلسوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کی بیٹیوں کی عزت اچھالی. اب یہاں پر سب بیٹیاں بیٹھی ہیں, میرا نام لے کے جلسوں میں مجھے آوازیں کسی گئیں, تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت جان ہوتے ہیں, لیکن آپ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بچوں کو کیا میسج دے رہے ہو کہ اپنی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس طرح راستہ چلتے چلتے آوازیں کسنی ہیں؟ اور مجھے کہا, اب ایک ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک دیتی ہوں مثال. ہمیں کہا کہ چور چور, کھا گئے, لوٹ گئے, یہی 5 سال ہم سنتے آئے ہیں. بہتان لگائے, ثبوت ایک بھی نہیں دیا, وہ اقامہ پہ نکال دیا. بھئی اتنی چوری کی تھی تو لاتے نا لوگوں کے سامنے. جو چور 10 مہینے میرے بچوں میں اپنے والد کے ساتھ اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے نیب کی عدالتیں, میں نے تقریباً 150 پیشیاں بھگتی ہیں. ایک دن میں نے نہیں کہا میں نے جواب نہیں دینا. جب عدالت بلاتی تھی میں جاتی تھی. ابھی سوئے ہوئے اٹھتے عدالت نہیں جاتے اور کہتے فیصلہ میرے خلاف آئے گا. ایک میں مثال آپ کے سامنے, دوسروں کو چور کہتے تھے نا, مجھے چور کہا ہے. اپنی آپ بیتی سنا رہی ہوں. میرے خاندان کو چور کہا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک پائی کبھی ثابت نہیں کر سکے. حالانکہ پاکستان کا کوئی منصوبہ اٹھا کے دیکھ لو, چاہے وہ موٹر وے ہو, یا وہ میٹرو بس ہو, یا وہ اورنج لائن ہو, یا وہ سڑکوں کے وہ جال ہوں جو پورے پاکستان میں بچھائے ہوئے ہیں, یا وہ بجلی 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے ہوں, کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لو, یہ سب چیزیں نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی بنائی ہوئی ہیں. اگر اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بنا دیے, پاکستان کو سجا دیا, اور ایک پیسہ آپ کرپشن کا نہیں نکال کے لا سکے چور چور کہنے کے باوجود, اور آپ کو اقامہ پہ نکالنا پڑا, تو آپ سوچ لو کہ وہ چور چور کے نعرے کے اندر کیا حقیقت تھی. یہ نعرے
کہ گھراؤ کر دو, جلاؤ کر دو, سر توڑ دو, آنکھیں پھوڑ دو, ڈنڈے مارو, کیلوں والے پیٹرول بامز اٹھا لو, یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس کی اپنی کارکردگی یہ صفر ہوتی ہے, جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے, جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے میرے بچوں, وہ کبھی آپ کے پاس آ کے یہ نہیں کہے گا جاؤ. اب اگر میں ایک لشکر تیار کروں اور میں کہوں کہ اللہ نہ کرے کہ میں نے کسی صوبے پہ حملہ کرنا ہے, تو پھر یہ آپ کو لیپ ٹاپس کون دے گا؟ اگر میں روز آپ کو اس بات پہ اکساؤں کہ آپ کو پیٹرول بام کیسے بنانے ہیں اور کیسے چلانے ہیں, تو آپ کو یہ اسکالرشپ اسکیم کون دے گا؟ آپ کے گلیوں محلوں کی صفائی کون کرائے گا؟ آپ کی سڑکیں کون بنائے گا؟ اپنا گھر اسکیم کون چلائے گا؟ میرے پاس تو فرصت نہیں ہے, اور میرے پاس فرصت ہو بھی تو میں کبھی آپ کو بطور ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں کہہ سکتی کہ اٹھو اور آگ لگا دو, اپنے ملک کو آگ لگا دو. یہ کوئی دشمن کہہ سکتا ہے, ماں نہیں کہہ سکتی. اور دیکھو اپنے بچے جو ہیں سب کے وہ محفوظ مقامات پہ, فوڈ فار تھاٹ مائی چلڈرن. اپنے بچے آسائش میں ہیں, آرام میں ہیں, کلبز میں جا رہے ہیں, ریسٹورانٹس میں جا رہے ہیں, اور لوگوں کے بچے جن کو گھراؤ جلاؤ کا سبق دیا تھا, جن کو کہا جا کے شہداء کی یادگاروں کو جلا دو, ملکی تنصیبات کو جلا دو, وہ آج کہاں ہیں؟ وہ جیلوں میں پڑے, اور ان کو مڑ کے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ بچوں تم کس حال میں ہو. میں اللہ نہ کرے میں ایسے کروں تو میں تو ساری زندگی رات کو سو نہ سکوں کہ میں نے کسی کے بچے کو مشکل میں ڈالا. تو میں تو آنیسٹلی دیکھو میری ایک بات سنو, آپ لوگ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سمجھ دانش دی ہے, کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہو, آپ گوگل کرتے ہو تو آپ کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے اللہ کے فضل سے میرٹ کے اوپر آپ کو اسکالرشپس دیے, تو وہی میرٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پاکستان کے فیصلے کرتے وقت اسی میرٹ کو مد نظر رکھو. اور وہ کیا میرٹ ہے؟ وہ کیا میرٹ ہے؟ وہ یہ میرٹ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے لیے کام کون کر رہا ہے, آپ کے لیے دن رات کس نے ایک کیا ہوا ہے, کون آپ کے لیے اسکالرشپس لے کے آ رہا ہے, کون آپ کے لیے لیپ ٹاپس لے کے آ رہا ہے, کون آپ کے گلی محلوں کی صفائی کرا رہا ہے, کون آپ کی سڑکیں بنا رہا ہے, کون آپ کی اکانومی کو جو ہے وہ مشکلوں سے نکال رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ میرٹ جو ہے وہ آپ اس چیز کے اوپر اپلائی کرو, اور میں آپ کو جواب دوں. چیف منسٹر بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان بادشاہ بن گیا. میں آپ کو سب کو جواب دوں. میں اپنی کارکردگی 10 مہینے کی لے کے آپ کے سامنے آئی, دوسروں کو بھی کہو اپنی کارکردگی لے کے آپ کے سامنے آئیں. اور یہ بھی میں بتاؤں, دس از دا لاسٹ چانس. ہم کراس روڈز پہ کھڑے ہیں, یا ہم آگے جا سکتے ہیں یا پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے, اور پیچھے سے ہم کبھی آگے نہیں آ سکتے. یہ ہم آخری چانس ہے ہمارے پاس میرے بچوں. اس کے بعد وہ وقت نہیں آئے گا, اور فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے نا, وہ آپ نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. جو 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو اس وقت مہنگائی لویسٹ پہ تھی, سنگل ڈیجٹ میں تھی. وہ کیا ہوا کہ وہ سنگل ڈیجٹ کی مہنگائی جو تھی, 2 روپے اور 5 روپے کی روٹی 25 روپے پہ 30 روپے پہ کیسے چلی گئی؟ وہ جو سنگل ڈیجٹ کی مہنگائی تھی, ایسا کیا ہوا پچھلے 5 سال میں کہ وہ مہنگائی 38% پہ پہنچ گئی. 38% کا مطلب جانتے ہو؟ اگر روٹی 2 روپے سے 25 روپے کی ہو سکتی ہے, بائی دا وے آپ سب کو جان کے خوشی ہوگی وہ روٹی اب دوبارہ 12 روپے کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور جو آپ کا گروتھ ریٹ تھا وہ 5.7 پہ چلا گیا. اس کے بعد 5 سال میں وہ گروتھ ریٹ زمین کے نیچے چلا گیا. وہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ 14,000 میگا واٹ بنا کے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو زیرو کیا, زیرو لوڈ شیڈنگ پہ, وہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے. وہ دہشت گردی جس کو 2 جنگیں لڑ کے عوام نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, جس میں فوج, رینجرز, پولیس سب شامل ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے دہشت گردی کے ناسور کو ملک سے ختم کیا, وہ دہشت گردی آج واپس آ چکی ہے. بلوچستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے, خیبر پختونخوا کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ توجہ دہشت گردی سے عوام کو بچانے پہ ہوں, ساری توجہ اس بات پہ رکھی ہوئی ہے کہ آگ کیسے لگانی ہے, فتنے کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, انتشار کیسے پھیلانا ہے.
میں تو حیران ہوں کہ کیا یہ ڈرتے نہیں، انہیں سونا نہیں ہوتا رات کو، اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا ہوتا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ عقل مند بچے ہو. آپ لوگ جب میرٹ پہ آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ جب اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنے جاؤ گے تو کیا فیصلہ کرو گے وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں. لیکن اس فیصلے پہ 100% میرٹ اپلائی کرنا. جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے کھلے دل سے منظور ہوگا. آپ نے سیاست کو بھی میرٹ کی نظر سے دیکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 5 سال دن رات سر پھینک کے کام کرے، ملک کو مشکلات سے نکال کر باہر لے جائے، اور اس کے بعد 5 سال کے لیے کوئی دوسرا 4 سال کے لیے آ جائے، وہ کہ یہ چور ہے، اس کا AC اتروا دوں گا، اس کا ہیٹر بند کرا دوں گا، اس کا کھانا بند کرا دوں گا، اور وہ 4 سال بعد کہے کہ میں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے. ہماری آنکھیں بند ہیں کیا، یا ہمیں دکھائی نہیں دیتا؟ تو بچوں، میں نے پھر دوبارہ یہ کہوں گی، آپ کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کا فیصلہ ہے، لیکن جب آپ اس فیصلے کو کرنے جاؤ تو یہ ضرور دیکھ لینا کہ اس فیصلے کے آپ کے وطن عزیز جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. پاکستان کے 25 کروڑ عوام جس میں سے اکثریت غریب لوگوں کی ہے، اس پہ اس فیصلے کا کیا اثر ہوگا. آپ نے ترقی کا ساتھ دینا ہے، اپنی کامیابی کا ساتھ دینا ہے، اپنے محفوظ اور خوشحال مستقبل کا ساتھ دینا ہے. آپ نے ایک چمکتے دمکتے آگے بڑھتے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، یا پھر آپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر جیلوں میں جانا ہے. اور یہ بھی میں ایک بتا دوں، لوگوں کو کہا نا چور ہے چور ہے، آج کل آپ سن رہے ہوگے 190 ملین پاؤنڈز والے کیس کی وہ چل رہی ہے اور فیصلہ آنے والا ہے. اور کل میں بڑی حیران ہوئی سن کے جب کہا کہ جی وہ سیرت النبی پہ بنی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی اس کو بند کرنا چاہتے ہیں. بھئی کیس تو یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں ہے. کیس کیا ہے؟ کیس کیا ہے کہ کسی کے پیسے آئے، آپ نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، اور پھر کہا کسی کا ذاتی پیسہ ہے. کوئی بات نہیں، کسی کا ذاتی پیسہ ہے تو کیبنٹ میں کیوں لایا گیا اس کو پھر؟ اور وہ کیبنٹ سے اپروو کرایا، اس کے بعد ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسہ گیا، ذاتی، اور اس کے بدلے بنی گالا میں زمین ملی. وہ ہیرے کی انگوٹھیاں بھی اسی کے بدلے ملی تھی. تو یہ کیس نہیں ہے کہ یونیورسٹی بنی یا نہیں بنی، یا یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. باقی یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا. اس یونیورسٹی کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. بات یہ ہے کہ غبن کیا کیا ہے، گھپلا کیا کیا ہے، اس کا جواب دو. ہم نے تو سب جواب دیے، اپنے جواب دینے کی باری آئی ہے تو لوگوں کو چور چور کہہ کے خود چھپ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے عدالت ہی نہیں آنا. بھئی جس کے پاس جواب ہوتا ہے وہ ٹھوک کے جواب دیتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ جواب ہے، لے لو. تو سوال یہ نہیں کہ اسلامک یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ کہ کیسے بنائی، وہ پیسہ کدھر گیا، وہ 190 ملین کدھر گیا، اور کس نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ آپ کسی کو سائفن آف کر دیں. سوال یہ، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، کل گھر چلے جاؤ، صبح گھر چلے جاؤ، لوگوں کو یقین آ جائے گا. تو میں نے ایک مثال صرف آپ کو اس بات کی دی ہے. 5 سال آپ نے پنجاب دیکھا ہے، میں نے جس طرح کوڑے کے ڈھیر اس پورے پنجاب سے ختم کرائے نا بچوں، یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. ایسے لگتا تھا کہ عوام لاوارث ہے، پنجاب لاوارث ہے، اور پچھلے 5 سال کسی نے یہاں پر کام کیا ہی نہیں. ہر کام کو مجھے اب اسکریچ سے، حالانکہ ترقی کرتا ہوا پنجاب شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اب میں آپ کی ٹرانسپورٹ پہ بھی کام کر رہی ہوں، آپ کی ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہی ہوں، آپ کی صفائی پہ بھی کام کر رہی ہوں، انڈسٹریلائزیشن پہ بھی کام کر رہی ہوں، آپ کے اپنا گھر اسکیم پہ بھی کام کر رہی ہوں، آپ کی روزگار کی اسکیم پہ بھی کام کر رہی ہوں. تو میری بس بات یہ ہے کہ بس اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا. آپ کی ایک ہی ریڈ لائن ہونی چاہیے میرے بچوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کس طرح اپنا مستقبل سنبھالنا ہے. اپنے ماں باپ نے جو آج تک کوششیں کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا، ان کا سر آپ نے کس طرح فخر سے بلند کرنا ہے. اور اگر کوئی آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے تو آپ کی ریڈ لائن جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہونی چاہیے. میری اتنی سی آپ سے گزارش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.
اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ خوب پڑھو, خوب آگے بڑھو اور آپ خوب ترقی کرو, خوب اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو, اپنی حکومت کا نام روشن کرو, اپنے ملک کا نام روشن کرو. لیکن یاد رکھنا یہ وطن امانت ہے اور آپ اس کے امین ہو, اس وطن کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اینڈ وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے, میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے, یہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, سب کو کہنا چاہتی ہوں آئی لو یو آل. اب جو بچیاں مجھ سے ملنا چاہتی تھیں ان کو آگے آنے دے جی, سیکیورٹی بالکل نہ روکے پلیز. نہیں سوری, پہلے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد کا, اور زور سے لگانا ہے, زور سے مجھے پتا چلے آپ کتنے محب وطن پاکستانی ہو. پاکستان, شاباش.